الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 3 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کیے اور سماعت کی ان واقعات کے بارے میں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے ہے۔ یہ آج 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی قوم نے آگ میں پھینک دیا، پھر اللہ کریم نے اپنے فضل سے آپ کو باخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکالا اور آگ نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اس واقعے کے بعد وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ وہ جو قوم تھی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے، آپ کو تکلیفیں دینے کی وجہ سے، مچھر کے عذاب سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو آپ جو ہے وہاں سے اپنے اہل و عیال، جس میں حضرت سارہ جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے آئے عراق سے ملک شام، لیکن وہ مصر کے راستے سے ہوتے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ جب ملک مصر کی طرف آپ آئے تو اس وقت مصر میں ایک ظالم بادشاہ تھا قبطی کے نام سے، اور اس کے مظالم میں یہ بات بھی تھی کہ وہ جب کسی میاں اور بیوی کو دیکھتا اور اس کو معلوم چلتا کہ اس کے علاقے میں کوئی نیا جوڑا، کوئی میاں بیوی اگر آئے ہیں تو وہ شوہر سے بیوی کو طلاق دلوا دیتا، اور اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اس کو قتل کر دیتا اور عورت پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ جب اس علاقے سے گزرے تو اس کے محافظوں نے، یعنی اس بادشاہ کے محافظوں نے اس کو یہ اطلاع دی کہ ابراہیم ایک حسین عورت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں مصر سے، یعنی ہمارے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے پیغام بھجوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہارے ساتھ جو یہ عورت ہے اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ وہ بادشاہ میاں بیوی کو علیحدہ کر دیتا تھا، لیکن جب کوئی بہن بھائی وہاں سے گزرتے یا اس کے علاقے میں داخل ہوتے تو بھائی بہن کو وہ علیحدہ نہیں کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کا پیغام پہنچا کہ بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ خاتون ہیں ان کا آپ سے کیا رشتہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رشتہ میاں بیوی بننے سے پہلے تھا حضرت سارہ کے ساتھ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی۔ اب بادشاہ کے پاس جو یہ پیغام پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے یہ بات بولی ہے کہ تم میری بہن ہو، اس ناطے سے کہ روئے زمین پر تمہارے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، تو ہم دینی بہن بھائی ہوئے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچتا ہے، اس کے باوجود وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوا لیتا ہے
اور بری نیت سے جیسے ہی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ رب کریم، مولا کریم، میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، اور میری عصمت کو ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں چھوا۔ اے اللہ، تو مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے اور ٹانگیں مارنے لگتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ رب کریم، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو ایک دم سے جو ہے وہ بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے۔ صحیح ہونے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہی حرکت کرتا ہے اور برے ارادے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ وضو کرتی ہیں، نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، فوراً بادشاہ پھر گرتا ہے اور وہی کیفیت اس کی دوبارہ ہو جاتی ہے، زمین پہ ٹانگیں مارنے لگتا ہے اور جو ہے وہ جسم اکڑ جاتا ہے، خرخراہٹ کی آواز اس کے حلق سے آنے لگتی ہے۔ آپ جب دیکھتی ہیں کہ اس کی یہی صورتحال دوبارہ ہو گئی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی اس نے کیا بادشاہ نے، اور آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ پھر گر گیا، اور گرنے کے بعد جب اس کی وہی صورتحال ہوئی کہ اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی، پاؤں زمین پہ مارنے لگا اور بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ اب مر جائے گا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، وہ صحیح ہو گیا۔ صحیح ہونے کے بعد اس نے اپنے محافظوں کو آواز دی کہ اللہ کی قسم، تم لوگوں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو میری طرف بھیج دیا ہے، اور یہ میری حالت جو ہے یہ کیسی ہو گئی؟ تو اے میرے محافظوں، اس سارہ کو لے جاؤ اور ابراہیم کے حوالے کرو اور ان کو آجر کے طور پر ہاجرہ کو دے دو۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس کی قید میں اس وقت موجود تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی واقعے کو تاریخ کی کتابوں میں ایک اور طریقے سے بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ وہ کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ظالم بادشاہ نے اپنے پاس بلوایا، آپ پہنچیں تو اس نے برے ارادے سے آپ کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، لیکن اسی لمحے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا، گھبرا گیا۔ تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے بی بی، تم میرے لیے دعا کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور برے ارادے سے تمہاری طرف نہیں آؤں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ ہاتھ صحیح ہوتے اس نے پھر وہی حرکت کی اور آپ کی طرف بڑھا کہ یکایک اس کا پھر ہاتھ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی جب ہوا تو اس نے اپنے محافظوں کو آواز دی کہ تم لوگوں نے انسان نہیں کسی جنی کو میری طرف بھیج دیا ہے، اے محافظوں، ان کو ابراہیم کے پاس واپس لوٹا دو اور ان کو تحفے میں ہاجرہ کو دے دو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس ظالم بادشاہ کے برے ارادے کو اور اس برے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامراد کر دیا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی سازش، اس کی تدبیر اسی کے اوپر الٹ دی گئی ہے، اور آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس بادشاہ نے یہ آجر کے طور پہ، یہ تحفے کے طور پر ہاجرہ کو ہمیں دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ہاجرہ کون تھیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے ایک بادشاہ کی شہزادی تھی، اور یہ جو ظالم بادشاہ جس نے مصر میں اپنی حکومت قائم کی، یہ قابض تھا، یعنی اس نے
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد تھے، جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کو قتل کر کے اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدی بنایا۔ اور جیسا واقعہ حضرت سارہ کے ساتھ پیش آیا کہ اس نے بری نیت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا تھا، ایسے ہی اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی محفوظ فرمایا اور وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ دونوں پاک بیویوں کے اوپر قابض نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ بننے والی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بننے والی تھی۔ آگے چل کر یہ بات بھی آپ سنیں گے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں پاک بیویوں کو لے کر مصر سے ملک شام تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں پاک ہستیوں کے ساتھ جب مصر سے ملک شام تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، اور آپ نے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، جو اللہ نے چاہا، ہر ایک شے کا آپ کو مشاہدہ کروایا۔ لیکن یہ معراج وہ معراج نہیں تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ تیری عبادت میں میری مددگار ہو، اور میں پردیس میں اس سے انسیت حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 100، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا کریں، کیونکہ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نیک اولاد کی دعا کی۔ اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 101، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجپن کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ، جو کہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، آجر کے طور پہ دی تھی، حضرت سارہ نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ان سے عرض کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہو سکتا ہے ان سے آپ کو اللہ کریم اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے، اور اس پہ تمام امت کا اجماع ہے، چاہے مسلمان ہوں چاہے اہل کتاب ہوں، سب اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہ ہوئی،
اور حضرت حاجرہ کے ہاں اللہ رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ حضرت حاجرہ کے لیے رقابت پیدا ہوئی، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو مجھ سے کہیں دور لے جائیں، مجھ سے جدا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات کہی گئی تو یہ حکمت الہی ہے کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دم سے اللہ رب کریم نے جو ہے وہ وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا حاجرہ اور اسماعیل کو آپ ارض مقدسہ یعنی مکہ مکرمہ لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ شریف لے گئے۔ اچھا، مکہ شریف میں اس وقت کوئی انسان نہیں رہتا تھا، دور دور تک وہاں پر کسی کا نام و نشان نہیں تھا، چٹیل میدان پہاڑ تھے اور کہیں کہیں اکا دکا درخت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دودھ پیتے چھوٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں اور مشک جس میں پانی ہوا کرتا تھا وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ کر اور آپ وہاں سے پلٹ آئے۔ تو جب آپ جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑی اور ان سے عرض کرنے لگی کہ آپ ہمیں یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہ یہاں انسان ہے، نہ یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، یہ دھوپ، رات کا اندھیرا، آپ کا چھوٹا بچہ، یہ آپ کی بیوی، یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دفعہ دہرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ یہ کہہ کر آپ واپس لوٹ آئیں اسی درخت کے سائے میں جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو آپ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے چلے گئے اور ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم، پروردگار، میری بیوی اور میرے بچے کی حفاظت فرما اور ان کو تو نعمت عطا فرما، پھل عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس چٹیل میدان میں تسلیم و رضا کا پیکر بن کر بیٹھے تھے۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس کا تاریخ میں مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے لوگوں نے بیان کیا ہے، جو ہماری نظروں سے گزرا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب پانی اور کھانا ختم ہونے لگا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھیں، تو پیاس کی شدت اور اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے آپ پانی کی تلاش میں یا کچھ مل جائے ایسا کہ جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور بھوک کو مٹا سکیں، آپ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی تھیں، اور جب صفا کی چوٹی پہ چڑھتی تھی تو پھر جھانکتی تھیں، پھر واپس آتی تھی بھاگتی ہوئی اور مروہ کی طرف جاتی تھی، اس چوٹی پہ چڑھتی تھی، جھانکتی تھی کہ کچھ نظر آ جائے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت، بھوک کی شدت سے آپ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے پر مبارکہ کو مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے
تو آپ خوش ہو گئی اور آپ نے خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور پھر سیراب ہونے کے بعد اپنے دودھ سے بھی ان کو سیراب کیا، لیکن پانی کا چشمہ جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا، تو آپ نے اسی مٹی سے اس کو روکنے کی کوشش کی اور پانی کے چاروں طرف منڈیر سی بنائی، اور ساتھ میں ارشاد فرماتی زمزم زمزم زمزم، یہ الفاظ کہ ٹھہر جا رک جا، ٹھہر جا رک جا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ تا قیامت ہم انشاءاللہ الرحمن سنتے رہیں گے۔ وہ برکت والا پانی جس کو پینے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں آنکھیں ترستی ہیں، وہ زبان پیاس نہیں بجھا پاتی جو زمزم ایک دفعہ پی لیتی ہے، اور زمزم پینے کے بعد کی جو تسکین ہوتی ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یعنی جس نیت سے یہ زمزم کو پیا جائے گا یہ اسی چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ برکت والا پانی، وہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ اب زمزم کا واقعہ مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے، جس میں سے ایک واقعے کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وقتاً فوقتاً تشریف لاتے اور کچھ وقت گزار کر اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے اور واپس چلے جاتے۔ روایت میں ہے، بعض راویوں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق سے آتے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ براق اس وقت میں گھوڑا تھا، بعض نے کہا کہ وہی جنتی براق تھا جو کہ آپ کو اللہ کریم نے سواری کے لیے عطا فرمایا تھا۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات جو کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہمیں ملتے ہیں، ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیکھتے رہیے قصص الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔